اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں طہارت اور وضو سے متعلق بیان جاری ہے۔ آپ حضرات جو ہے بغور سماعت فرمائیں۔ ابھی حال ہی میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور انتہائی جو ہے مسرت اور رحمت بھرا مہینہ ہے، اس لیے ہم لوگوں کو طہارت اور باوضو رہنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ طہارت ایسے کپڑوں کے اندر کریں جس کے اندر آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے جو ہے پیشاب کر سکتے ہوں۔ ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اچھی طرح سے بیٹھ نہ سکیں۔ تو عزیزوں اور دوستو، جیسے کہ آج موجودہ دور کے اندر جین پینٹ چل گئی ہے اور چست پینٹ پہننے کا دور چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو مرد بھی استعمال کر رہے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر رہی ہیں، لڑکیاں بھی استعمال کر رہی ہیں۔ تو آپ جو ہے اس چست پینٹ کے اندر یا جین پینٹ کے اندر جو ہے آپ صحیح معنوں میں نہ پیشاب کر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ چلنے میں بھی تکلیف ہے اور آپ کے جو ہے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو بھی جو ہے اس سے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کے اعضاء بھی اس کی وجہ سے جو ہے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایسا لباس پہنیں جس میں جو ہے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے طہارت حاصل کر سکیں۔ تو موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں یا انجینئر ہیں یا اور اسی قسم کے جو ہے بہت سارے جو ہے ڈگریوں کے حاصل کردہ ہیں، لیکن وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو کپڑے استعمال کر رہے ہیں ایسے کپڑے ہیں کہ اس کے اندر آپ بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ پیشاب نہیں کر سکتے۔ پیشاب کرنے کے بعد میں اٹھنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو قطرے نکل جاتے ہیں، تو وہ سارے قطرے جو ہے ایک تو جسم کو لگ جاتے ہیں یا پھر جو ہے جو آپ کی جو پینٹ ہے، یہ جو کپڑا آپ نے پہنا ہے چست، اس میں وہ لگ جاتے ہیں، جس سے آپ کو جو ہے طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں یا پھر جو ہے آپ جب نماز کے لیے چلیں تو ایسا لباس پہنیں جس سے کہ جو ہے آپ اطمینان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، جو پینٹ پہنتا ہے اور اس کے اوپر ٹی شرٹ پہنتا ہے، اور جب وہ نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو جو ہے اس کا پچھلا سرین کا حصہ جو ہے پورا کھلا نظر آتا ہے اور تقریباً ایک بالش تک کے جو ہے اس کا جسم نظر آتا ہے، جو شریعت نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، شریعت نے جس کو چھپانے کا حکم دیا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی نماز بھی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو ستر عورت حاصل نہیں ہے۔ جب ستر عورت حاصل ہوگی تو جو ہے آپ کی نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے آپ کو نہایت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یعنی سیدھا کرتا پاجامہ پہنے یا کرتا لنگی پہنے، جس سے جو ہے آپ کا جو ہے پچھلا حصہ جو ہے یعنی اچھی طرح سے ڈھکا رہ سکے۔ بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب نماز سے فارغ ہوئے یہ صحابہ کرام، تو اس میں جو امام تھا تو اس کا کرتا اتنا چھوٹا تھا کہ جو ہے اس کا جو ہے یعنی سرین کا حصہ جو ہے وہ ڈھپ نہیں رہا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے امام کو ایک لمبا کرتا سلا دو تاکہ جو ہے اس کا پچھلا جو سرین کا حصہ ہے وہ ڈھکا رہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے لیے بہت نہایت ضروری ہے کہ ہم جو ہے لمبا کرتا پہنیں، تاکہ جو ہے ہم جب سجدے میں جائیں تو ہمارا جو ہے بدن کا کوئی حصہ پیچھے کا کھلا نہ دکھ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے این کر کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنے کرتے کو جو ہے پیانٹ میں جو ہے ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے بیلٹ لگا کر کے جو ہے این کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی نماز آپ کی واجب الاعادہ ہے، اس لیے کہ آپ جب این کرتے ہو تو آپ کے یعنی جسم کا سارا حصہ ظاہر ہونے لگتا ہے، اگلا حصہ بھی ظاہر ہوتا ہے، پچھلا حصہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس این کے اندر جو ہے آپ کی نماز دہرانا ضروری ہو جاتی ہے۔ تو براہ کرم جو ہے آپ ایسا لباس پہنیں، یا این اگر پہنے ہوئے ہے تو این کو جو ہے آپ نکال دیں اور این کو نکال کر کے آپ نماز کو پڑھیں گے۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ جو ہے لباس پہنیں۔ دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک وردی ہوتی ہے، اور عبادت کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، عبادت کا جو سیکشن ہے وہ خدا سے ملنے والا ہے اور سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ تو جب دنیاوی کام کے اندر آپ جو ہے بغیر ڈریس کے اور بغیر وردی کے جو ہے نہیں جا سکتے کسی آفس کے اندر، اور اگر آفس میں بغیر وردی کے گئے تو آپ کو نہیں لیا جاتا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، جب اللہ کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو وردی عطا فرمائی ہے، جس کو ستر عورت کہتے ہیں، اگر تم نے اتنا لباس اس ڈھنگ کا نہیں پہنا تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تمہاری حاضری قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ تم پر زجر ہوتا ہے، تم پر جو ہے عتاب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو میری گزارش ہے، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ کی طرف سے آپ کو میسج دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کم سے کم جب عبادت کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں، تو ایسا لباس پہنیں جس سے کہ آپ کا جسم اچھی طرح سے ڈھکا رہے اور جس کو شریعت بھی پسند کرے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آ کر کے کھلے سر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج میں تحفہ عنایت کیا ہے وہ نماز ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نماز جو ہے بغیر امامے کے نہیں پڑھائی ہے، نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، وہ نماز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور طریقے پر پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اللہ اس کے رسول کو پسند آتی ہے، اور جو نماز بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایسی نمازوں کی اللہ کو اور اس کے رسول کو حاجت نہیں ہے۔ ایسی نماز کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔
دیکھیے کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جین پینٹ پہنے ہوئے ہیں، کھلے سر ہیں اور گلا کھلا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی بے ادبی اور گستاخی کی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا، جو صحابہ نے لباس پہنا، جو امت کے صالحین لباس پہنتے ہیں، جو علماء لباس پہنتے ہیں، جو صوفیہ لباس پہنتے ہیں، جو مشائخین لباس پہنتے ہیں، یا جو عامت المسلمین لباس پہنتے ہیں کہ ایک کرتا پاجامہ یا ایک لنگی اور کرتا، ایسا جو سیدھا سادہ ہو، تو ایسے لباس کے اندر جو ہے آپ نماز پڑھنے کی یہ کوشش کریں۔ دیکھیے آپ کی جب طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے طہارت کاملہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو طہارت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہارۃ شعبۃ من الایمان، طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اگر جو ہے تمہاری طہارت کامل نہیں ہے تو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے سفر میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ ٹوپی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور کھلے سر اور ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں آتا ہے۔ حاضرین، ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اچھا لباس پہنیں، اسلامی لباس پہنیں، جس سے آپ جو ہے غلام مصطفیٰ نظر آئے، آپ جو ہے ایک اسلامی بہترین مسلمان نظر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔